الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 41واں باب جو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں باب ازدرائی النعمت، باب ازدرائی النعمت والاستخفاف بحرمات اللہ، باب ازدرائی النعمت والاستخفاف بحرمات اللہ۔ یہ 41واں باب ہے اور صرف باب ہی ہے۔ اس باب کے ضمن میں امام یا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی قول ذکر کیا ہے نہیں کیا، صرف عنوان موجود ہے۔ اس عنوان کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتوں کو حقیر کیا ہے نہیں جاننا چاہیے۔ ازدراء احتقار کو کہتے ہیں۔ ازدراء کس کو کہتے ہیں؟ احتقار کو کہتے ہیں، کسی چیز کو حقیر سمجھنا، کسی چیز کو کمتر سمجھنا۔ باب ازدرائی النعمت، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی نعمت ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، ان نعمتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو بڑھا دے گا، اس کے اندر اضافہ کر دے گا۔ لیکن اگر کفران نعمت پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو کیا کرتا ہے؟ سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں کو اگر کوئی گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لا تعداد ہیں اور بے شمار ہیں، چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو۔ نعمتوں کی قدردانی ہونی چاہیے اور نعمتوں کی ناشکری یا ہے کہ اس کی حقارت یا اس کو حقارت کی نگاہ سے ہم دیکھیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس باب کا جو دوسرا حصہ ہے باب ازدرائی النعمت والاستخفاف بحرمات اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی جو حرمتیں ہیں ان حرمتوں کو بھی پامال کیا ہے نہیں کرنا چاہیے، اس کی توہین کیا ہے یا ایک اہانت کیا ہے نہیں ہونی چاہیے۔ استخفاف اہانت کو کہتے ہیں۔ استخفاف کیا ہے؟ اہانت، کسی چیز کو کیا ہے کمتر جاننا، کسی چیز کو کمتر جاننا، اسی کا نام کیا ہے اہانت ہے یا ایک توہین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ہمیں ان چیزوں کو حرام سمجھنا چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو ہمیں کیا ہے حلال کیا ہے سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے حدود کو فلانگنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی جو بھی حرمتیں ہیں، جو بھی حدود ہیں، ان حدود کا کیا ہے خیال رکھنا چاہیے۔ خیر، یہ 41واں باب ہے جو صرف باب ہی ہے، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ خیر، اس باب کے بعد جو 42واں باب ہے، 42واں باب ہے باب بغضی الصالحین، باب بغضی الصالحین، کہ صالحین سے بغض رکھنے کا بیان، صالحین سے بغض رکھنے کا بیان، اور صالحین میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح سلف صالحین، قیامت تک آنے والے ان کے صحابہ کرام کے پیروکار سب کے سب کیا ہے داخل ہیں، سب کے سب کیا ہے داخل ہیں۔ باب بغض الصالحین، اور صالحین سے بغض رکھنا مومنوں کی پہچان اور مسلمانوں کی پہچان نہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو کتاب و سنت کے پابند رہے ہوں، اور کتاب و سنت کی پابندی میں صحابہ کرام سے کوئی کیا ہے آگے نہیں ہو سکتا۔
اور سب سے اعلیٰ مقام جو انبیاء کے بعد یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ہم بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے بڑا مقام ہے اس امت میں تو صحابہ کرام کا ہے۔ اس لیے صالحین میں سب سے پہلے درجے میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ صحابہ کرام کی پاک جماعت ہے، اور اس کے بعد تابعین کی جماعت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر لوگ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد پھر اس کے بعد والے زمانے کے، اور پھر کیا ہے اس کے بعد والا زمانہ، یعنی اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، اور کیا ہے تابعین کا زمانہ۔ خیر، اس حدیث سے اس باب سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ مسئلہ مستنبط کرنا چاہتے ہیں، یا اس حقیقت کی طرف اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ صالحین سے بغض رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ صالحین سے بغض رکھنا ایسا بڑا گناہ ہے جو بلا توبہ کے کیا ہے معاف کیا ہے نہیں ہو سکتا، اور خاص طور سے صحابہ کرام کی تکفیر کرنا یا ہے کہ ان کو مرتد قرار دینا، جیسا کہ بہت سارے لوگ کیا ہے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ان کو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے گناہ ہے، اور یہ سب کیا ہے ایسا بڑا گناہ ہے جو بلا توبہ کے معاف کیا ہے نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں آپ روافظ کو رکھ سکتے ہیں، جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، کہ بالکل کیا ہے واضح طور پر صحابہ کرام سے کیا بغض رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، صرف بغض ہی نہیں رکھتے بلکہ صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، دین سے خارج بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا دراصل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعون کرنا ہے، اور یہ ایک طرح سے کہنا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تھی وہ جماعت کیا ہے پاک باز لوگوں کی نہیں تھی، یا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صحیح تعلیم و تربیت کیا ہے نہیں کر سکے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے عائد ہوتی ہیں۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ایک آیت کا ایک ٹکڑا اور دو کیا ہے بہت مشہور حدیث بیان کی ہے۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کیا ہے استغفار کرتے ہیں۔ اہل ایمان اپنے مومن بھائیوں کے لیے کیا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان سے بغض کیا ہے نہیں رکھتے، ان سے نفرت کیا ہے نہیں رکھتے، ان سے قدورت نہیں رکھتے، ان سے دشمنی نہیں رکھتے، بلکہ ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم۔ دراصل یہ جو آیت جس سیاق میں آئی ہے وہ سیاق یہ ہے کہ مال فے کے مستحقین کون لوگ؟ مال فے کے مستحقین کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ پہلے مہاجرین کا تذکرہ کیا، پھر انصار کا تذکرہ کیا، جن کو مال فے دیا جائے گا۔ مال فے کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ لوگ جانتے ہو، ایک مال غنیمت ہے، دوسرا کیا ہے مال فے۔ دشمنوں سے لڑنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مال غنیمت کہتے ہیں، اور دشمن سے بلا لڑے ہوئے بلا جنگ کیے ہوئے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مال فے کہتے ہیں۔ اور مال فے کے مستحقین ہیں جن کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے مہاجرین، انصار، اور پھر کیا ہے تابعین، پھر کیا ہے تابعین اور تبع تابعین، اور سورہ انفال میں بھی کیا ہے اس کی طرف کیا ہے اشارہ موجود ہے۔ خیر، تو اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا والذین جاؤوا من بعدہم، کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، کن کے بعد مہاجرین کے بعد اور انصار کے بعد، یعنی صحابہ کے بعد کون ہے تابعین، کون ہے تابعین یا کہ تبع تابعین۔ ان لوگوں کا شعار کیا ہوتا ہے تابعین کا یا تبع تابعین کا شعار اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے یقولون ربنا اغفر لنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں تو معاف فرما دے، ہمیں تو بخش دے، اور اسی طرح ولاخواننا ہمارے بھائیوں کو معاف فرما دے الذین سبقونا بالایمان،
جو ایمان کے معاملے میں ہم سے کیا ہے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے جن لوگوں نے کیا ہے اسلام قبول کیا، یعنی صحابہ کرام نے، چاہے وہ مہاجرین ہو یا کہ انصار ہو۔ خیر، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو صالحین ہوتے ہیں وہ دوسرے مومنوں کے لیے نفرت اور قدورت اور بغض اور حسد کیا ہے نہیں پالتے ہیں۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کے بعد جو حدیث بیان کی ہے، دراصل وہ حدیث کیا ہے لمبی حدیث ہے، لیکن یہاں پہ ایک ٹکڑا بیان کیا ہے شیخ رحمہ اللہ نے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً یقول اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں، اس کو کون سی حدیث کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی کہا جاتا ہے، حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے روایت کریں؟ اللہ تعالیٰ سے روایت کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ، تو ایسی حدیثوں کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں۔ خیر، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عاد لی ولیا، من عاد لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے کیا ہے دشمنی رکھتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، فقد بارزنی بالحرب، فقد بارزنی بالحرب، اسے میری طرف سے کیا اعلان جنگ ہے، اسے کیا ہے میری طرف سے کیا ہے اعلان جنگ ہے۔ گویا وہ مجھ سے کیا کرتا ہے؟ جنگ کرتا ہے، جنگ کے لیے کیا ہے باہر آتا ہے، جنگ کے لیے کیا ہے سامنے آتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا، اللہ کے ولی سے بغض رکھنا، اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اعلان جنگ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اعلان جنگ کرنا ہے۔ اور کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ کیا کوئی جیت نہیں سکتا ہے، بلکہ ایسے آدمی کی ہلاکت کیا ہے طے ہے، ایسے آدمی کی ہلاکت کیا ہے طے ہے۔ اور یہ لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، ان چیزوں میں سب سے اہم ترین چیز میرے نزدیک جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ فرائض ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرائض ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو فرائض اسلام ہے، اللہ رب العالمین کے تقرب کا سب سے کیا ہے اہم ترین کیا ہے ذریعہ ہے، اہم ترین کیا ہے ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا نوافل ہے، اس کے بعد کیا ہے نوافل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے کیا ہے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں کیا ہے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس آدمی کا کیا ہے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کیا ہے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے کیا ہے وہ کہیں کیا ہے چل کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ سوال کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور جب کیا ہے وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے کسی چیز سے، میں کیا اسے پناہ بھی کیا ہے دیتا ہوں۔ اس حدیث سے چند کیا ہے لوگوں نے حلول کے اوپر بھی کیا کیا ہے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے میں انسان میں کیا ہے داخل ہو جاتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں حلول کہتے ہیں۔ یہ صوفیوں کے عقیدوں میں سے کیا ہے ایک عقیدہ ہے حلول کا عقیدہ، اتحاد کا عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ کیا مل جاتا ہے اور بندہ کیا اللہ بن جاتا ہے، بندہ کیا ہے اللہ بن جاتا ہے۔ گویا دیکھیں اس حدیث کو دیکھیں بظاہر اگر آپ اس پر غور نہیں کیجئے گا تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، گویا وہ آدمی کیا ہو گیا اللہ ہو گیا، اس کا کان بن جاتا ہے، گویا وہ آدمی کیا بن گیا اللہ بن گیا۔ اس طرح بعض کیا ہے لوگوں نے کیا اس حدیث سے اس طرح کیا غلط عقیدہ کیا مستنبت کرنے کی کیا ہے کوشش کیا ہے کی ہے، حالانکہ یہ حدیث کا معنی نہیں ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب آدمی کیا فرائض کا اہتمام کرتا ہے، سنن نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو مکمل طور پہ گویا کیا ہے وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے، اور اس کی طبیعت کیا ہے بالکل کیا ہے
اس کی طبیعت میں اسلام کی پابندی کیا ہے داخل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیا ہے ایسے کام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا راضی ہوتا ہے۔ یہ مفہوم ہے کہ اس کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، اچھے کاموں کی کیا ہے توفیق مل جاتی ہے۔ وہ اپنی آنکھ کے ذریعے بھی اچھا کام کرتا ہے، اور اپنے کان کے ذریعے بھی اچھا کام کرتا ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے بھی اچھا کام کرتا ہے، اپنے پاؤں کے ذریعے بھی کیا ہے اچھا کام کرتا ہے، یعنی خیر کی کیا ہے توفیق کیا ہے نصیب ہو جاتی ہے۔ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے جسم میں کیا ہے داخل کیا ہے ہو جاتا ہے اور اتحاد اور حلول کیا ہے کر جاتا ہے، ایسی بات کیا ہے نہیں ہے۔ خیر یہ جو حدیث کیا ہے شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ہے، اس حدیث کا بھی یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے ولیوں سے کیا ہے بغض نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کے ولیوں سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہیں پہ میں بھول جاؤں اس طرف اشارہ بھی ضروری ہے کہ ولایت سے متعلق اولیاء سے متعلق امام ابن تیمیہ کی بہت اچھی کتاب ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اچھی کتاب ہے، اور اردو میں بھی ڈاکٹر مقتدیٰ حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے۔ آپ کے ندوہ کی لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود ہوگی، ہم لوگوں نے اپنے زمانے میں پڑھا تھا، اگر مل سکے تو آپ بھی کیا ہے پڑھیں۔ عربی میں بھی یہ کتاب دستیاب ہے، مرکزی لائبریری میں آپ کی یہ کتاب کیا ہے مل سکتی ہے۔ الفرقان، کتاب کا نام کیا ہے؟ الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان، الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان، بڑی عظیم ترین کیا یہ کتاب ہے۔ عربی میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو کم سے کم کیا ہے اردو ترجمہ کیا ہے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ خیر کیا ہے سوال یہ ہے کہ آخر یہ اولیاء کون ہیں؟ یہ اولیاء کون ہیں یا ولی کون ہو سکتے ہیں؟ یہ حدیث میں ہے نا کہ من عاد لی ولی، آج کل کیا ہے یہ مصنوعی کیا ہے اولیاء بھی کیا گھومتے پھرتے ہیں، ہر آدمی کے اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، ہر آدمی کیا ہے ولی کہتا ہے، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کیا ہے اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، حالانکہ سب سے بڑے ولی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کبھی کیا ہے فرائض سے غافل کیا ہے نہ ہوئے۔ صحابہ کرام سب سے بڑے کیا ہے اولیاء تھے، لیکن کبھی کیا ہے انہوں نے شریعت کی پابندی کیا ہے ترک کیا ہے نہیں کی، قرآن پر عمل کرنا کیا نہیں چھوڑا۔ تو جو لوگ کتاب و سنت چھوڑ کر کے اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں وہ اولیاء الرحمن نہیں بلکہ کون ہے اولیاء شیطان ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے اس کتاب کو پڑھنا نہایت ضروری ہے تاکہ آپ تمیز کر سکیں، فرق کر سکیں کہ اولیاء الرحمن کون ہے، حقیقی معنی میں اولیاء کون ہے، اور کیا ہے شیطان کے چیلے چپاٹے کون ہے۔ خیر اولیاء میں جو سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں وہ تو انبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام ہے ہی، صحابہ کرام ہیں ہی، تابعین ہیں ہی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اولیاء میں داخل ہوتے ہیں العالم باللہ، العالم باللہ، ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتا ہو، جو اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتا ہو۔ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کیا ہے سب سے کیا ہے پہلی لائن میں اور کیا ہے سب سے کیا ہے نمایاں ہے، جو کیا ہے ولی کہے جانے کے لائق ہیں۔ العالم باللہ المواظب علی طاعتہ، اور عالم کیسا ہو؟ باعمل ہو، عالم کیسا ہو؟ باعمل ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت و کیا ہے فرما برداری کرنے والا ہو، اور واجبات پہ پابندی کیا ہے کرنے والا ہو، اور اللہ کی عبادت کرے تو پورے خلوص کے ساتھ کرے، پورے خلوص کے ساتھ کرے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے علماء کو اذیت نہیں دینی چاہیے، علماء کو اذیت دینا دراصل کیا ہے اللہ کے ولیوں کو کیا ہے اذیت کیا ہے پہنچانا ہے، تکلیف کیا ہے پہنچانا ہے۔ اسی طرح علماء کو اذیت نہیں دینی چاہیے، اور علماء کو طعن و تشنیع کا نشانہ بھی کیا ہے نہیں بنانا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ دھڑلے سے کیا علماء کو گالی دیتے ہیں، طلباء کو گالی دیتے ہیں، گویا علماء کو گالی دینا، طلباء کو گالی دینا، یہ اللہ رب العالمین کے اولیاء کو یا ولی کو کیا ہے گالی بکنا ہے۔ اسی طرح کیا طلبۃ العلم کا جو طلباء ہیں طالبات ہیں ان کا بھی مذاق کیا ہے نہیں اڑانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے آپ کو مل جائیں گے گاؤں محلے میں جو کیا ہے طلباء کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو مدرسے میں پڑھنے والا، مسجدوں میں جھاڑو لگانے والا، اور ایسے ویسے کیا ہے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی زبان کیا ہے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کی مذمت کیا ہے اس حدیث سے ہوتی ہے، اور واضح طور پہ
اللہ رب العالمین نے کھلا چیلنج کیا ہے کہ ایسے لوگ گویا کہ ہم سے کیا جنگ کرتے ہیں اور ہم سے ہمارا اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ خیر کیا ہے، اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو آخری اور دوسری جو حدیث بیان کی ہے اور بہت مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الاخر۔ یہ انصار بھی کیا ہے؟ اولیاء ہیں۔ یہ انصار کیا ہے؟ اولیاء۔ میں نے کہا صحابہ جتنے سب کے سب کیا ہے؟ اولیاء اللہ میں سے، اولیاء اللہ میں سے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، لا یبغض الانصار رجل، کہ انصار سے کوئی بھی کیا ہے کوئی آدمی کیا ہے بغض نہیں رکھ سکتا ہے جس کے دل میں کیا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی مومن شخص انصار سے بغض کیا ہے نہیں رکھ سکتا، انصار صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ جب پتہ یہ چلا کہ صحابہ سے بغض رکھنا کیا ہے، یہ کفر کی علامت ہے اور نفاق کی کیا ہے علامت ہے، اور صالحین سے کیا ہے ایک طرح کی عداوت ہے، صالحین سے کیا ہے ایک طرح کی عداوت ہے اور قدورت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صالحین سے بغض نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح علماء سے بغض نہیں رکھا جائے گا، اولیاء سے بغض نہیں رکھا جائے گا، طلبۃ العلم سے کیا ہے بغض اور نفرت کیا ہے نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں بھی کیا ہے صالحین میں شمار کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔